السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کرم ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں اور اس کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے کہ ہم کیسے پتہ لگائیں کہ جادو کہاں دفن ہے، اور یہ کیسے پتہ لگائیں کہ کس نے جادو کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے، اس طرح کی یوٹیوب بھری پڑی ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ آپ یہ پڑھیے اور اس طرح کیجئے اور آپ کو پتہ چل جائے گا۔ بہرحال جن لوگوں کو ان یوٹیوب سے فائدہ ہوا ہو تو اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ میں آپ کو اس کا انشاءاللہ علاج بتاؤں گا کہ کس طرح پتہ لگے گا کہ جادو کہاں دفن ہے، اور ممکن ہے یہ بھی پتہ چل جائے کہ کس نے کرایا ہے۔ سب سے پہلے جب آپ کسی پر تلاوت کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس پر جادو ہے یا نہیں، جب آپ دیکھیں کہ پڑھتے وقت اس پر مرگی کا دورہ پڑ گیا یا اس کی زبان سے جن بولنے لگ گیا ہے، تو آپ اس جن سے پوچھئے کہ تو نے کس چیز کے اندر جادو رکھا ہے اور کس چیز پر جادو کیا ہے۔ جب وہ بتائے کہ میں نے فلاں جگہ پر جادو کیا ہے اور فلاں چیز کے اوپر کیا ہے، تو آپ اس کی بات اس وقت تک تسلیم نہ کریں، یعنی نہیں مانیں اس کی بات جب تک کہ آپ وہاں پہنچ نہ جائیں اور آپ وہاں سے جادو نہ نکال لیں۔ یہ یاد رکھیے کہ جنوں کے اندر بہت زیادہ جھوٹ پایا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، آپ کو بار بار غلط راستہ دکھائیں گے کہ ہم نے وہاں دفن کیا ہے، یہاں دفن کیا ہے۔ جب تک آپ اس جادو کو نہ نکال لیں تب تک اس کی بات کو تصدیق نہ کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مریض یا معالج کسی فضیلت والے وقت میں، مثلا رات کا آخری تیسرا حصہ، جبکہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اس وقت پورے اخلاص اور خشوع اور خضوع کے ساتھ 2 رکعات نفل ادا کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ وہ جادو کی جگہ اس کو دکھا دے، اسے خبردار کر دے۔ آپ کو خواب کے ذریعے احساس و شعور ہو جائے گا یا غالب گمان ہو جائے گا کہ فلاں جگہ پر جادو دفن ہے اور فلاں چیز پہ جادو کیا ہے۔ اگر اس طرح ہو جائے تو آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ عبدالعزیز علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک نوجوان لڑکی آئی، میں نے اس پر قرآن مجید کو پڑھا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس پر بہت طاقتور جادو کیا گیا ہے، کیونکہ اسے نیند اور بیداری دونوں حالتوں میں خیالی تصویریں اور سائے نظر آتے تھے۔ بہت ہی خطرناک اس پر جادو کیا گیا تھا ناظرین۔ تو وہ فرماتے ہیں خلاصہ یہ کہ میں نے اس کے گھر والوں کو علاج بتا دیا اور گھر واپس جانے کی تلقین کی۔ انہوں نے پوچھا کیا ہم جائے جادو کے متعلق جان سکتے ہیں، یعنی ہمیں یہ پتہ لگ سکتا ہے کہ کس جگہ پر جادو دفن ہے؟ میں نے کہا ہاں، رات کے آخری تیسرے حصے میں، جبکہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو جادو کے متعلق خبردار کر دے۔ چنانچہ خود مریضہ لڑکی نے رات کو اٹھ کر نماز پڑھی اور اللہ سے اس سلسلے میں دعا کی۔ پھر اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر کی ایک جانب لے جا رہا ہے اور اسے جادو کی جگہ کے متعلق بتا رہا ہے۔ صبح ہوئی تو اس نے اپنے گھر والوں کو یہ خواب سنایا، چنانچہ وہ اسی جگہ پر گئے تو جس چیز میں جادو کیا گیا تھا وہ وہاں موجود تھی۔ انہوں نے اسے وہاں سے نکال دیا اور اس طرح جادو ٹوٹ گیا اور لڑکی شفا یاب ہو گئی، الحمدللہ رب العالمین۔ تو ناظرین، اگر آپ کو بھی یہ پتہ لگانا ہو کہ کس جگہ پر جادو رکھا ہے یا کس چیز پر جادو کیا گیا ہے اور کس نے کیا ہے، تو یہ سب سے اچھا وقت ہوتا ہے رات کا آخری حصہ۔ آپ اس وقت اٹھیے اور تہجد کی 2 رکعت نماز نفل پڑھیے، پھر صلاۃ الحاجت پڑھیے 2 رکعت، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریے کہ یا اللہ مجھے دکھا دے کہ کس نے میرے اوپر جادو کیا ہے اور کس چیز پر کیا ہے اور کہاں دفن ہے۔ جب آپ کو وہ چیز مل جائے تو آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ ناظرین، ایک بات یہ یاد رکھیے کہ اگر گھر سے کہیں سے بھی کوئی ایسی چیز شک و شبہ والی نکلے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ مثلا گھر کی دراز میں سے سوئیاں نکلنا، بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے یہ لونگیں نکلتی ہیں، کبھی سوئیاں نکلتی ہیں، کبھی پتلا نکلتا ہے، تو ان چیزوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ ناظرین یاد رکھیے، جب بھی ایسی چیز مل جائے جس پر آپ کو شک ہو تو فوراً اس چیز کو، چاہے وہ تعویذ ہو، چاہے وہ سوئیاں ہوں، لونگے ہوں، کوئی بھی چیز ہو، سب سے پہلے اس کو پانی کے اندر ڈال دیں۔ جیسے آپ پانی کے اندر ڈالیں گے فوراً وہ جادو ٹوٹ جائے گا۔
گندے پانی میں نہ ڈالیں تعویذ وغیرہ کو۔ جب پانی کے اندر بالکل وہ چیزیں مکس ہو جائیں، گھل جائیں، تو آپ وہاں اس پانی کو پھر ایسی جگہ پر ڈال دیں جہاں لوگوں کی آمد و رفت نہ ہو، اور ان چیزوں کو دفن کر دیں پھر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔